اور سوال ایک ذہن میں آیا، ناظرین نے پہلے بھی کیا ہے اور سوال میں لیکن نہیں کر سکا دیگر سیریوں میں۔ پاکستان 1947 میں 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دے کر آزاد ہوا، اور فقط اس لیے ہوا کہ اسلامی ریاست قائم کی جائے، اسلامی نظام کے تحت زندگی گزاری جائے۔ اور اسلامی نظام ایک طور طریقے کے ساتھ چلنے والا دین ہے، کچھ حدود ہیں، کچھ قیود ہیں، اور اس میں امن و امان کا ایک بڑا معاملہ ہے۔ ویسے بھی فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے قرآن بھی فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بڑھ جاؤ۔ لیکن ماضی میں اگر دیکھیں، سن 1985 سے یا اس سے قبل اور اس کے بعد سے بہت سی تنظیمات مختلف مکاتب فکر کی، ہر مکتبہ فکر کی کہوں گا بلکہ میں، ایسی بنی کہ جنہوں نے اسلحہ اٹھایا، دہشت گردی کو پروموٹ کیا، کسی نے ایک دوسرے کو کافر کافر کے نعرے لگائے، کوئی کسی کو گستاخ کہہ کر قتل کرتا رہا، کوئی کسی کو کافر کہہ کر مارتا رہا۔ تو کیا اسلامی ریاست میں یہ جائز ہے اس طرح اسلحہ اٹھا کر یا اسلحہ بردار، اسلحہ پسند تنظیم بنانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن نے ظاہر کر دیا کہ فرقے واریت نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ بھی ایک حدیث ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی تھی کہ 72 فرقے تھے یہودیوں میں تقریباً۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ یہودیوں کے جو فرقے ہوئے 72 فرقے ہوئے، وہ ضال تھے، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ تو پوچھنے والے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر اتنے فرقوں میں سے کون سا فرقہ صحیح ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میرا طریقہ اور صحابہ اکرام کا طریقہ ہوگا وہی جو ہے کامیابی کے راستے پر ہے، سیدھے راہ پر ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے ہمارے پاکستان کے اندر ایسی فرقے واریت نہیں تھی جتنی متضاد آج ہے، کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی جو ہے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کے علی بھائی ہیں نقشبندی بہت سلسلہ پیارا سلسلہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑے سلسلے ہیں، 4 سلسلے ہیں، قادری ہے، نقشبندی، چشتی اور سہروردی۔ تو ہم خود قادری طریقے کے ہیں اور ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ نقشبندی ہیں۔ زبردست۔ تو اصل میں کیا ہے کہ اگر یہ بات ساری اس پلیٹ فارم پر کی جائے جو پاکستان سنی کونسل بنا ہوا ہے، ہم بھی اہل سنت والجماعت ہیں بالکل، اور یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے وہ فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے۔ قرآن اور سنت کو اگر دیکھا جائے گا اور اس پر اگر عمل ہوگا تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، بالکل، اور اسلحہ اٹھانے کی کوئی ضرورت پڑے گی نہیں، کیونکہ اگر قرآن کی آیت کا کوئی انکاری ہے تو پھر ہم اسے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو قرآن کا انکاری ہے وہ تو قرآن نے خود بتا دیا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جھوٹا سمجھتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں، وہ خود کافر ہیں، تو ہم کیوں ان کو کافر کہیں؟ وہ تو قرآن کہہ رہا ہے ان کو، بالکل، ہم تو کہیں گے ہی نہیں۔ اسی لیے اگر وہ قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں صحیح معنی کے اندر، صحیح اسناد کے ساتھ، جو رائیوں نے روایت کی ہے حدیث پاک کے اندر جو آتا ہے، وہ اس پر اگر عمل پیرا ہوں تو پھر ایسی چیزیں نہیں ہوں گی۔ باقی جو مروج چیزیں ہیں اور بدعات اور رسومات جو دین کے اندر داخل کی گئی ہیں، ایسی کوئی گنجائش شریعت میں ہے نہیں۔ میرا سوال ابھی بھی وہیں رہ گیا کہ اسلحہ پسند تنظیمات بنائی گئیں، صحیح نا، ہر فرقے کی طرف سے۔ میرا سوال بے شک آپ نے بہت اچھا انداز سے اس کو کور کیا کہ جو قرآن اور حدیث پہ چلے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں پاکستان کا شہری ہوں، پاکستان کا قانون مجھ پر لاگو ہوتا ہے، مجھے کسی نے یہ رائٹ نہیں دیا میں کسی بھی مکتبہ فکر کے بندے کو کافر کہہ کر اس کو گولی مار دوں، یا پھر میں کسی بھی شخص کو گستاخ کہہ کر یا گستاخ کلیم کر کر اس کو قتل کر دوں۔ مجھے کسی نے حق نہیں دیا۔ پاکستان میں قوانین موجود ہیں، گستاخ صحابہ کی سزا موجود ہے، گستاخ رسول کی سزا موجود ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے تو ہمارے پاس کورٹ ہے، عدالتیں ہیں، ہم وہاں جا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اپنے مدعے کو پیش کر سکتے ہیں۔ اسمبلی میں بھی موجود ہیں، ہمارے مذہبی رہنما وہاں پر بھی موجود ہیں، سینٹ میں بھی موجود ہیں، ہم وہاں اپنی قراردادوں کو پیش کرا سکتے ہیں۔ تو پھر یہ اسلحہ اٹھانے کی کیا نوبت؟ اور میں سوال صرف اتنا سا آپ سے اختصار کے ساتھ چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ تنظیمات جو چل رہی ہیں، چاہے پھر وہ کسی بھی مکتبہ فکر کی ہوں، کیا وہ درست ہیں؟ قریشی صاحب، آپ نے پہلے جواب دے دیا پھر سوال کیا اور آپ ہی نے جواب دیا ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो है इल्म है इन बातों का, तो शरीयत के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, गुंजाइश नहीं है कि अगर कोई सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है या फिर आका इनामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुबारक उसमें गुस्ताखी करता है, तो हमें उसका फ़ैसला नहीं करना है, रियासत को फ़ैसला करना है। हम जो है अपनी जो फरियाद है वो किसी हद तक हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और वैसे आप लोगों को पता है कि गुस्ताख रसूल वाजिबुल कत्ल है, बिल्कुल लेकिन हम जो हैं वो काजी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, हम काजी नहीं है, शरीयत के अंदर ये है। और फिर हमें किसी का कोई हक नहीं है कि किसी को हम काफिर कहें, बिल्कुल ऐसे ही है। काफिर कहें, क्योंकि आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में जो आयत नाजिल हुई थी, कुरान पाक की आयत है, वमिन अहलिल मदीना मरदू अलन निफाक ला तअलमुहुम नहनु नअलमुहुम, कुछ मुनाफिकीन थे जिनके नाम बताए गए थे, तो वो नाम जो थे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताने के बाद भी आपने कभी किसी को ऐसे नहीं बुलाया कि तुम मुनाफिक हो, तुम इधर से उठ जाओ। तो ये चीज़ें जो हमारी हैं, ये फ़िरक़ा वारियत को जो बढ़ा रही हैं, इनको बढ़ाना नहीं चाहिए। और कभी भी वैसे मजहबी जो इंतहा पसंदी होती है वो सबसे बड़ी इंतहा पसंदी होती है, क्योंकि मजहब जो हमारा है वो हमारा ईमान है। तो इसी वजह से हम अगर किसी पर असला उठाते हैं तो हमें किसी की कोई हक नहीं है किसी पर असला उठाने का। और कत्ल करना तो वैसे भी बड़ा गुनाह है, आपको यानी अपने शहर के लोगों को कत्ल कर आप जिहाद नहीं कह सकते। नहीं, इसको जिहाद कभी कहा ही नहीं जा सकता, कहा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल, एक गवर्नमेंट ना हो फिर हम वो जिंदगी बसर करें जो अफ्रीका के अंदर बगैर कानून के जिंदगी बसर कर रहे हैं। कानून है, हर चीज़ है, आप पास करा सकते हो, बिल पास करा सकते हो, एहतजाज कर सकते हो, पकड़ के आप कानून की कटहरे में खड़े कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। यकीनन मेरे जवाब देने का मकसद भी यही था पहले कि मैं आपसे वो जवाब दिलवाऊं, क्योंकि मेरी बात अभी वो वक़्त नहीं रखती जो आपकी बात रखती है। आप आलिम दीन हैं और हुजूर की हदीस मुबारक है कि उलमा जो हैं वो अंबिया के वारिस होते हैं। तो हम आपसे सुनना चाहते थे कि बात असल है क्या। और नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ खालिद महमूद सुमरो साहब मौजूद हैं, जिन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात को खोल दिया कि जितनी भी तंजीमात, असला पसंद तंजीमात चल रही हैं और हमारे शहरों में जिहाद के नाम पर काफर कहकर लोगों को मार रही हैं, वो दीन इस्लाम पर या दीन हक पर नहीं है। नाज़रीन मोहतरम,